السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے۔ امیر بننے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی ہو آپ کے پاس، بنگلہ گاڑی پیسہ سب کچھ آپ کے پاس ہو، تو آج ہی سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیجئے۔ نبوی نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات کریں گے آپ کے اوپر۔ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، میں آپ کو اس وظیفے کا وقت بھی بتاتا ہوں، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، پورا ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بہت سارے ساتھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وظیفے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو پھر حاصل نہیں ہوتی۔ غور سے سنیے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے رزق کی تنگی بھاگ جاتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، پیسے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، بے برکتی بالکل ختم ہو جاتی ہے اس گھر سے۔ اور جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو پیسوں کی فکر نہیں ہوتی، رزق کا ٹینشن وہ کبھی نہیں لیتا، ہمیشہ اس کے ساتھ دنیا رہتی ہے، مال و دولت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہ وظیفہ آج ہی سے پڑھنا شروع کیجئے۔ پڑھنا کس وقت ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا وقت صبح صادق کے بعد سے لے کر اس کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کی فرض نماز پڑھنے تک۔ اس درمیان آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق جیسے ہو جائے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، خواہ فجر کی اذان ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، فجر کی سنتیں آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وقت اس کا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خیال رکھیے فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے اور 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیں گے، دنیا خود آپ کے پاس چل کر آ رہی ہوگی، مال و دولت آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہوگی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں میرے پاس، میرے رزق میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے، میرے پاس جو کچھ توشہ بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کی تسبیح، مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا، قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھو۔ اور پڑھنے کا وقت بھی بتایا، ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھو 100 مرتبہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا خود آپ کے پاس چل کر آئے گی، آپ دنیا سے بھاگیں گے، دنیا آپ کے پیچھے خود چل کر آئے گی، آپ اتنی دنیا سے تنگ ہو جاؤ گے، مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے، لیکن دنیا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس لیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اسی کو پڑھا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ مالدار بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اسی کو آج ہی سے پڑھنا شروع کرو۔ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے۔ بہت سارے ساتھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے 10-15 دن، 2 ہفتے پڑھ لیا یا 1 ہفتہ پڑھ لیا، مہینہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ پڑھتے رہیے۔ کسی کو جلدی فائدہ ہوتا ہے تو کسی کو دیر سے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتے ہیں جلدی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیر سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی چاہیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ اپنی محنت جو ہے جاری رکھیے، آپ پڑھتے رہیں۔ ویسے بھی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک تسبیح آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، ناغہ نہ کریں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ناغہ ہو بھی جائے تو طلوع شمس کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال دولت مند بننے کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔